مجبور ہے انسان جو وہ کر سکتا ہے، انسان سے جو عمل ہو سکتا ہے اللہ کہتے ہیں میں نے اسی کے لیے انسان کو مجبور کیا ہوا ہے، اور جو انسان کے بس میں نہیں ہے اللہ کہتے ہیں ہم نے اس کے لیے انسان کو مجبور نہیں کیا۔ دین کے، شریعت کے جتنے بھی معاملات ہیں وہ سارے کے سارے معاملات ایسے ہیں جو انسان کر سکتا ہے۔ اگر ہم فجر سے اپنی زندگی شروع کر لیتے ہیں تو کیا فجر کی نماز کے لیے اٹھنا یہ کوئی ناممکن بات ہے؟ کیا ممکن ہے؟ نماز پڑھنا ناممکن ہے؟ نہیں، ممکن ہے۔ حلال کمانا ناممکن ہے؟ کیا ممکن ہے؟ اللہ کی ذکر عبادت کرنا یہ ناممکن ہے؟ کیا ممکن ہے؟ حج کرنا ناممکن ہے؟ نہیں، ممکن ہے۔ زکوٰۃ دینا ناممکن ہے؟ کیا نہیں، ممکن ہے۔ روزہ رکھنا ممکن ہے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں اسی کے بارے میں اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے جس چیز کے لیے تمہیں مجبور کیا ہے وہ ہے جو تم کر سکتے ہو۔ تو ایمان کی تشریح اگر ہم پابندی کے ساتھ کرتے ہیں کہ غیر اللہ کی عبادت نہیں ہوگی، اللہ کے سوا کسی کو معبود نہ ماننا ہے نہ سمجھنا ہے، ہر اس چیز سے پرہیز کرو جس میں غیر اللہ کا شائبہ بھی آتا ہو۔ غیر اللہ کا شائبہ اور شبہ تک آتا ہے تو اس چیز سے پرہیز کرنا چاہیے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں ادعونی استجب لکم، تمہیں جو بھی چاہیے، جس چیز کی بھی ضرورت ہو مجھے پکارو، میں تمہارے لیے اس کو قبول کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی جو ہے نا اس کو قبول فرماتے ہیں، یعنی اللہ ہر انسان کی پکار کو سنتے۔ ان ربی لسمیع الدعاء، اللہ ہر ایک کی پکار کو سنتا ہے۔ یار تو یہ واسطے کہاں سے آ گئے کہ بھئی ہم فلاں کو واسطہ بناتے ہیں اور فلاں کو واسطہ بناتے ہیں؟ بچو نا اس سے۔ اگر ہم فرض کر کے اس کو جائز بھی کہہ دیں تب بھی ایک مسلمان اس سے بچے گا کہ کہیں میں شرک میں مبتلا نہ ہو جاؤں، کیونکہ شرک سے تو بچنا ہی ہے نا۔ اور قاعدہ یہ ہے من حما حول الحمۃ فقد وقع علیہ، جو آدمی کسی چراگاہ کے قریب اپنی بکریاں چرائے گا تو اس کی بکریاں ضرور اس میں چلی جائے گی، چراگاہ کے اندر گھس جائے گی۔ آپ اگر آس پاس بھی رہتے ہیں تو پھر یہ یقین نہ کریں کہ آپ بچ سکیں گے۔ میں کہتا ہوں اللہ رب العزت کسی وسیلے کا محتاج ہے کیا؟ اگر آپ وسیلہ نہ بنائیں تو اللہ آپ کی پکار نہیں سنتا کیا؟ سنتا ہے۔ آپ جو دعا مانگتے ہیں اگر آپ دعا کے اندر وسیلہ نہ بنائیں تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعا قبول نہیں کرے گا؟ ایسا نہیں ہے۔ کچھ لوگوں نے قرآن کی ایک آیت کو پکڑ لیا اور وہ کہتے ہیں کہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ کہ اللہ رب العزت کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ اچھا پھر انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے وسیلہ تلاش کر لیا، تو کسی نے غوث اعظم کو وسیلہ بنا دیا اور کسی نے حضرت علی کو وسیلہ بنا دیا اور کہتے ہیں کہ یہ وسیلہ ہے۔ جس کو تم وسیلہ بنا رہے ہو نا اسی کو مشرکین بھی وسیلہ بناتے تھے۔ جب مشرکین سے کہا جاتا تھا کہ تم بے جان بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہو تو کہتے تھے کہ یہ ہماری سفارش کرنے والے ہیں، یہ ہمارا وسیلہ ہے اللہ کے لیے۔ تو تم میں اور ان میں کیا فرق ہوا؟ وہ بھی بتوں کو وسیلہ بناتے تھے اور تم بھی اللہ کے بندوں کو وسیلہ بناتے ہو۔ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، یاد رکھو قرآن میں وسیلے سے مراد بندہ نہیں ہے کہ کسی انسان کو وسیلہ بناؤ، بلکہ قرآن میں وسیلے سے مراد عمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کے تقرب کے لیے تم عمل ایسے تلاش کرو، ایسے اعمال کرو کہ اللہ کا قرب حاصل کر سکو، یہ وسیلہ ہے، اعمال کا وسیلہ ہے۔
بخاری شریف کے اندر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 آدمی تھے جو کسی غار کے اندر پھنس گئے تھے، اور ان کے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا، کوئی صورت نہیں تھی کہ وہ بچ سکے۔ ان تینوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے اعمال کا وسیلہ پیش کر دیتے ہیں، جو عمل ہم نے خالص اللہ کے لیے کیا ہو وہ اللہ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں، تو اللہ رب العزت ہمیں یہاں سے آزادی دے دیں گے۔ ان میں سے ہر ایک نے اپنے عمل کا وسیلہ پیش کیا۔ کسی نے کہا کہ میں نے اپنے ماں باپ کی خدمت کی ہے، تو اللہ اگر وہ تیری رضا کے لیے تو اس کو قبول کر لے، قبول ہو گیا۔ کسی نے کہا کہ میں نے ایک آدمی کے ساتھ دیانتداری کا معاملہ کیا، کہ اللہ اگر وہ عمل تیرے لیے تھا تو اس کو قبول کر لے، اللہ نے قبول کر لیا، دروازہ کھل گیا۔ تیسرے نے کہا کہ اللہ تیری ڈر اور خوف کی وجہ سے میں نے گناہ کو ترک کیا تھا، اگر وہ واقعتاً تیری ذات کے لیے تھا تو اللہ ہمیں یہاں سے بچا لے۔ تو وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو راستہ دے دیا، وہ نکل گئے۔ تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جس وسیلے کا ذکر کیا ہے وہ عمل کا وسیلہ ہے، وہ بندے کا وسیلہ نہیں ہے، ورنہ وہ بھی تو کسی نبی کی امت تو تھی نا، تو وہ نبی کو وسیلہ بنا لیتے کہ اللہ فلاں پیغمبر کے وسیلے سے ہمیں یہاں سے آزاد کر دے، تو فلاں پیغمبر کا وسیلہ نہیں بنایا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ تمہارے لیے جنت کی بشارت بھی ہے، لیکن تمہارے لیے آزمائش اور امتحان بھی ہے، اور تمہیں اس آزمائش کے اندر اور اس امتحان کے اندر تمہیں کھڑا اترنا ہے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر جو آزمائش آئی تھی وہ یہ کہ 40 دن تک ان کو اپنے گھر کے اندر محصور کر دیا گیا تھا، ان کے اوپر کھانا پینا بند کر دیا گیا تھا۔ ہم کہتے ہیں کہ اگر اسلام کے اندر سب سے بڑھ کر کوئی مظلوم شہید ہے نا تو وہ حضرت عثمان سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے، حضرت عثمان سے بڑھ کر کوئی مظلوم شہید نہیں ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی شہید ہوئے، ان کے ساتھ بھی ظلم کیا گیا کہ بچوں کو سب کو وہاں پر شہید کر دیا گیا، لیکن جو ظلم حضرت عثمان کے ساتھ ہوا ہے وہ حضرت حسین کے ساتھ نہیں ہوا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا کہتے ہیں؟ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرے اوپر بڑی مصیبت آئے گی، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں واللہ المستعان، اللہ ہی سے مدد مانگی جاتی ہے، مدد تو اللہ سے مانگی جائے گی، اللہ میری مدد کرے گا اس میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، تو انہوں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہیں کہا کہ آپ میری مدد کریں گے، اور نہ ہی یہ کہا کہ میں اس وقت یا علی مدد کا نعرہ لگاؤں گا تو اللہ میری مدد کرے گا، اور غوث اعظم کا بھی نہیں کہا کہ میں شیخ عبد القادر جیلانی کو پکاروں گا تو اللہ تعالیٰ میری مصیبت آسان کر دیں گے۔ نہیں، ایسا تو نہیں۔ ہم کہتے ہیں تم جس چیز کو جو وسیلہ تم بناتے ہو، کیا ان لوگوں نے کہا ہے کہ تم وسیلہ بناؤ؟ اللہ رب العزت نے ایک بہترین مثال بیان کی ہے سورۃ مائدہ کے اندر۔ سورۃ مائدہ میں اللہ جل شانہ نے فرمایا اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم، اللہ رب العزت حضرت عیسیٰ ابن مریم سے پوچھیں گے اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، کیا تم نے لوگوں سے کہا ہے اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ پوچھیں گے کہ کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے سوا معبود بنا لو؟ مثال کے طور پر ہم کسی کا وسیلہ بناتے ہیں، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس بندے کے سامنے ہمیں کر دے اور کہے کہ ذرا ان سے پوچھو کہ اس نے کہا تھا کہ تم مجھے وسیلہ بناؤ اپنی دعاؤں میں، اپنی ضرورتوں میں، اپنی مصیبتوں میں، اپنی پریشانیوں میں تم مجھے وسیلہ بناؤ۔ تو کیا قیامت کے دن
جو لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وسیلہ بناتے یا علی مدد کے ساتھ، قیامت کے دن یہ لوگ یہ جواب دے سکیں گے کہ حضرت علی نے ہمیں کہا تھا کہ ہمیں وسیلہ بناؤ؟ یا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، وہ قیامت کے دن اگر ان سے پوچھا جائے گا تو وہ تو صاف انکار کر دے گا کہ میں نے تو ان کو یہ نہیں کہا تھا. جیسے عیسیٰ علیہ السلام انکار کریں گے کہ اللہ میں نے ان کو نہیں کہا تھا کہ تم لوگ مجھے اپنا معبود بنا لو، اپنا رب بنا لو. ما قلت لهم الا ما امرتنی به. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جواب میں کہیں گے کہ میں نے ان سے کچھ بھی نہیں کہا سوائے ان باتوں کے جو آپ نے مجھے کہا تھا. جو آپ نے مجھے کہا میں نے وہی کہا ہے ان کو. ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، اور میں نے ان کو یہی کہا کہ اللہ کی بندگی کرو، اللہ تمہارا بھی رب ہے اور میرا بھی رب ہے. تو جن کو آپ وسیلہ بناتے ہیں وہ تو خود رب سے مانگتے ہیں، وہ تو اللہ کے محتاج ہے، وہ اللہ سے مانگنے والے ہیں. اور تم سمجھتے ہو کہ تمہاری بگڑی وہ لوگ بنائیں گے جو اللہ کے محتاج ہیں. تو تم بھی اللہ کے محتاج بنو نا. جب وہ خود اللہ سے مانگتے تو تم بھی اسی رب سے مانگو. جو رب ان کو دیتا ہے وہ رب تمہیں بھی عطا کرے گا، وہ رب تمہیں بھی عطا کرے گا. جو رب ان کو پالتا ہے، جو ان کا پروردگار ہے. لہذا ایمان کی حفاظت کے لیے شبہات سے بچنا ضروری ہے. جو چیز تمہیں شبہ میں ڈالتا ہو اس چیز سے بچو. پیغمبر علیہ السلام نے حدیث میں فرمایا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں دع ما یریبک، دع ما یریبک، جو مشکوک چیز ہے اس کو چھوڑ دو، الی ما لا یریبک، اس کے لیے جو جس میں کوئی شک نہیں ہے. اللہ کے غیر سے مانگنے میں شک ہے، وسیلہ بنانا مشکوک ہے تو ڈائریکٹ اللہ سے مانگو نا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. دع ما یریبک الی ما لا یریبک، اس کو چھوڑ دو جو تمہیں شک میں ڈالتا ہے اس کے لیے جو تمہیں شک سے نکال دیتا ہے. تو ایمان جو ہے وہ ہم اپنی الفاظ میں جب کہتے ہیں تو ایمان قید کا نام ہے. قید ہے، ایک پابندی ہے، ایک مجبوری ہے کہ جو آدمی ایمان قبول کر لے وہ پابند ہوگا، وہ مجبور ہوگا ان اعمال کے لیے جو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے انسان کو مامور کیا گیا ہے، مکلف بنایا گیا ہے. اچھا، یہ بات تو ہو گئی. اب آتے ہیں کہ ایمان کے بارے میں جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل علیہ السلام نے یہ کہا کہ ایمان کہتے ہیں ان تؤمن باللہ، کہ تم اللہ کی ذات کے اوپر یقین رکھو، اللہ کے ذات پر یقین رکھو. اور وہ یقین کیا ہے؟ وہ یقین کی صورت کیا ہے کہ اللہ میرا رب ہے اور پوری کائنات کا رب ہے، تمام عالم کا رب ہے، سب کو پالنے والا ہے، سب کو رکھنے والا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمارا رب ہے. ان تؤمن باللہ وملائکتہ، اللہ کے فرشتوں کے اوپر یقین رکھو کہ اللہ کی مخلوق اللہ کے فرشتے ہیں. فرشتوں کا انکار کفر ہے، اللہ کی ذات کا انکار کفر ہے، کیونکہ یہ چیزیں تو ایمان کا ضد ہے نا. جس چیز کے اندر ایمان اور توحید کا ضد پایا جائے گا وہ کفر کہلائے گا. ان تؤمن باللہ لا الہ الا اللہ، آپ نے کہا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے. لیکن اگر کوئی آدمی کسی انسان کے سامنے سجدہ کرتا ہے تو یہ ایمان کا ضد ہے یا نہیں ہے؟ یہ ایمان کا ضد ہے. اور جب ایمان کا ضد پایا جائے گا تو پھر انسان مسلمان نہیں رہے گا، پھر انسان کافر ہو جائے گا. یہ ایک قاعدہ کلیہ ہے کہ ہر وہ عمل جو ایمان کا ضد ہوتا ہے اس سے انسان کافر ہو جاتا ہے.
ان تؤمن باللہ و ملائکتہ، اللہ کے فرشتوں کے اوپر، وہ کتبہ، اللہ کے کتابوں کے اوپر. اللہ نے کتابیں نازل فرمائی اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے. کبھی تورات نازل ہوا تو کبھی زبور نازل ہوا، کبھی انجیل نازل ہوا، اور پھر سب سے آخر میں قرآن مجید نازل ہوا. ایک چیز اگر میں آسان الفاظ میں آپ لوگوں کو بتاؤں نا تو یہ سمجھنا بڑا آسان ہو جائے گا کہ گزشتہ دین اور جو شریعتیں گزری ہے وہ مکمل نہیں تھی. وہ شریعتیں جو گزری ہے وہ مکمل نہیں تھی، اور یہ جو آخری نبی اور آخری شریعت آئی ہے یہ مکمل ہو چکی ہے. کیسے مکمل ہو گئی؟ اللہ نے قرآن میں کہا الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے آج کے دن تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا. یہ آیت کسی بھی نبی کے اوپر نازل نہیں ہوئی کہ تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا گیا، کوئی بھی پیغمبر. اس لیے تو یہود کہتے تھے کہ قرآن میں ایک آیت ایسی ہے اگر وہ ہم پر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید مناتے. وہ کون سی آیت ہے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ وہ آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. یہ آیت ہے اگر یہ ہمارے دین میں ہوتی تو ہم اس کو عید مناتے. صحابہ نے کہا کہ ہمیں عید منانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ وہ عرفہ کا دن تھا، وہ جمعے کا دن تھا جب یہ آیت نازل ہوئی، تو وہ تو پہلے سے ہی ہمارے لیے عید کے دن ہے. عرفہ کا دن بھی عید کا دن ہے اور جمعے کا دن بھی عید کا دن ہے، تو لہٰذا ہمیں اس میں نئی عید ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جمعے کا دن مسلمان کے لیے خوشی کا دن ہوتا ہے. پتہ ہے کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ دن ہے. دنوں میں جو دن اللہ کو پسند ہے وہ جمعے کا دن ہے. تو جمعے کے دن، جیسے کہ رمضان کا مہینہ اللہ کو پسند ہے، تو رمضان میں جب آپ عبادت کرتے ہیں تو عام دنوں کے مقابلے میں ثواب اور اجر زیادہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ اسی طرح جمعے کے دن کی عبادت کا ثواب اور اجر بھی زیادہ ہے. جس طرح کے رمضان کے مہینے کے اندر اللہ کی رضا کے مواقع زیادہ ہوتے، اسی طرح جمعے کے دن کے اندر بھی اللہ کے رضا کے موقع زیادہ ہوتے ہیں. یہ اللہ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے تمہارے اوپر انعام کیا ہے، جو جمعے کا دن تمہیں اللہ نے عطا کیا ہے، یہ اللہ کا انعام ہے تمہارے لیے. لیکن ہم تو چونکہ یہود و نصارہ کے غلام ہیں، لہذا ہم نے کہا کہ ہمیں تو ہفتہ اور اتوار چاہیے. ہم نے ہفتہ اتوار کو لے لیا نا، یعنی اللہ کے انعام کو ہم نے قبول نہیں کیا. اور جو اللہ کے انعام کو قبول نہ کرے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی پٹائی تو لگائیں گے. تو آپ پاکستان میں کوئی اچھا دن نہیں دیکھیں گے جب تک یہ لارڈ میکالے کا قانون ہے اور لارڈ میکالے کی تعلیمی نظام ہے. یہ اسلامی نظام نہیں ہے. کوئی بھی سربراہ یا کوئی بھی جو لوگوں کی قیادت کا دعوے دار ہوا ہے وہ کبھی دین اور اسلام کے ساتھ مخلص نہیں ہوا. اس نے کبھی دین اور اسلام کی بات نہیں کی. ان کا مذہب کچھ اور ہے، اور اس مذہب کا نام ہے جمہوریت. یہ جمہوریت ایک الگ مذہب ہے، جیسے عیسائیت ہے، یہودیت ہے، ہندو مذہب ہے، اسلام ہے، بدھ مت ہے، یہ سارے مذاہب ہیں. اسی طرح جمہوریت یہ بھی ایک مذہب ہے. اور جو جمہوریت کے اوپر قائم ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے کتابیں نازل فرمائی، اور کتابوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں کو بتایا، لوگوں کو سمجھایا. قل ان کان آباؤکم وابناؤکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ دنیا کی دوسری چیزیں اگر تمہیں زیادہ محبوب ہو اللہ سے، اللہ کے احکامات سے، رسول کی محبت سے اور اللہ کے راستے میں لڑنے سے، اگر تمہیں زیادہ اور چیزیں محبوب ہے، اپنی اولاد محبوب ہے، مال محبوب ہے، فتربصوا، تو پھر صرف تم انتظار کرو حتی یاتی اللہ بامرہ، تاکہ اللہ رب العزت اپنا فیصلہ نازل کر دے. بس اس کا انتظار کرو.
تو ایمان کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے پھر دو چیزیں ظاہر کی، بیان کر دی. ایک ہے ایمان ظاہری اور دوسرا ہے ایمان باطنی. وہ آدمی جس کے دل میں اللہ ہے اور اللہ کا ڈر ہے، یہ ایمان باطنی کہلاتا ہے. اور جس انسان کے دل میں اللہ اور اللہ کا ڈر نہیں ہے، یہ صرف ظاہری ایمان ہے. اور ظاہری ایمان کو اللہ نے قرآن میں منافق کہا ہے، یہ نفاق ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ 20 سال کے نبوت کا عرصہ گزارا. اس میں مختلف مواقع دیا ہے، کبھی ہنسی کے، کبھی خوشی کے، کبھی تکلیف کے، کبھی مصیبت کے، آزمائشوں کے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آئے، کہنے لگے اللہ کے رسول مجھے آپ سے بڑی محبت ہے. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اگر تم سچ کہتے ہو نا تو پھر تیاری کر لو کہ تیرے اوپر مصیبتیں بہت آئیں گی، تکلیفیں بہت آئیں گی. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیاوی زندگی نہیں گزاری، یا صحابہ نے کوئی دنیاوی زندگی نہیں گزاری، یا کبھی ہنسی مذاق نہیں کیا. ایسے اس کا مطلب نہیں ہے. ایک صحابی ہے حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت ہی مذاقیت ہے، یہ مذاق کیا کرتے تھے. ایک دفعہ کوئی نابینا صحابی تھے تو اس نے کہا کہ بھائی مجھے تم سائیڈ پہ لے چلو ذرا، مجھے پیشاب کرنا ہے. یہ اس کو ہاتھ سے پکڑ کے لے کر جاتا ہے، ادھر ادھر گھماتا ہے، سیدھا مسجد میں لا کے بیٹھا دیتے، کہہ رہے پیشاب کرو، سائیڈ پہ آ گئے ہو. وہ پیشاب کرنے بیٹھ گیا. دوسرے صحابہ دوڑتے ہوئے آئے کہ بھائی یہ کیا کر رہا ہے؟ کہ میں نے تو نعیم کو کہا کہ بھائی مجھے کسی ایسی جگہ پر لے چلو. تو اس نے کہا میں چھوڑوں گا نہیں اس کو، میں اس کو چھوڑوں گا نہیں، جب بھی مجھے موقع ملے گا میں اس کی پٹائی ضرور لگاؤں گا. تو کئی ہفتے ڈیڑھ ہفتے بعد جو ہے نعیم خود اس نابینا صحابی کے پاس آئے ہیں اور آواز بدل کر اس کو کہتے ہیں کہ دیکھو یہ نعیم کڑا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، یہ ڈنڈا میں لے کر آیا ہوں، یہ اٹھاؤ اور سیدھا دے مارو اس کو. اب نعیم خود کہہ رہا ہے. اور نماز کون پڑھ رہا تھا؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے تھے. اس نے جو ڈنڈا اٹھایا ٹھاس کر کے مار دیا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر سے خون بہنے لگا، نماز توڑ دی. میں نے کہا یہ کیا کر دیا تو نے؟ کہا کہ مجھے تو نعیم نے کہا تھا کہ سر. صحابہ نے کہا بہت ہو گیا، اب اس کو پکڑتے ہیں اور اس کے ہم جو ہے نا پٹائی لگاتے ہیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ چھوڑو یار، وہ بدری صحابی ہے، وہ جنگ بدر میں شریک ہوا تھا، لہٰذا اس کو کچھ مت کہو. جو بدر میں شریک ہوئے تھے وہ اللہ کے لاڈلے اور اللہ کے پیارے لوگ ہوتے ہیں، لہٰذا چھوڑ دو اس کو. اسی طرح ایک دفعہ حضرت نعیم جو ہے کہیں سفر پر تھے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سفر پہ نکلے تھے. تو حضرت نعیم کو بھوک لگی تو حضرت بلال سے کہا کہ تیرے پاس ستو اور کھجور پڑے ہوئے ہیں، مجھے کچھ کھانے کو دے دو. انہوں نے کہا کہ نہیں، میں تو آپ کو اکیلے نہیں دوں گا، اکیلے میں آپ کو نہیں دوں گا، جب سب بیٹھیں گے کھانے کے لیے تو میں دے دوں. انہوں نے کہا دے دو ورنہ میں ایسا کر دوں گا کہ آپ پریشان ہو جاؤ گے. انہوں نے کہا کچھ بھی کرنا ہے کر لو. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں دیا. پھر کیا ہوا کہ نعیم جو ہے یہ تھوڑا فاصلے پر چلا گیا، دیکھا تو راستے سے ایک قافلہ آ رہا تھا. قافلہ والوں کے ساتھ جا کے ملا اور کہا کہ میرا ایک غلام آگے بیٹھا ہوا ہے، وہ کالا ہے، تندرست ہے، خوب کام کا بندہ ہے. ویسے تو وہ 1000 درہم کا ہے لیکن میں 500 درہم میں اس کو بیچتا ہوں. آپ 500 درہم میں مجھ سے خرید لیں اس کو. اور یہ ہے کہ لیکن ایک خرابی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں آزاد ہوں، میں غلام نہیں ہوں، لیکن وہ ہے غلام. تو آپ لوگ 500 درہم میں مجھ سے لے لیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. 500 درہم اس کو دیے. وہ آئے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پاؤں باندھ کے اٹھا کے لے گئے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آئے، پتہ چلا تو نبی علیہ السلام نے صحابہ کو بھیجا کہ جاؤ حضرت بلال کو چھڑا کے لے آؤ. نبی علیہ السلام نے پیسے بھجوا دیے اور ان کو چھڑایا. تو پیغمبر علیہ السلام کبھی نعیم کو دیکھتے ہیں، کبھی بلال کو دیکھتے ہیں اور ہنس رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو زندگی کے مختلف مراحل اور مختلف واقعات اور حالات گزرے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایمان کا دامن چھوٹ جائے ہاتھ سے. ایمان کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. لوگوں سے یہ میں ضرور گزارش کروں گا کہ ہمارا جو ٹائم ہے جمعے کی نماز کا وہ 2 بجے ہے.
لیکن زیادہ ٹائم اس لیے لگ جاتا ہے کہ لوگوں کو آنے میں اتنی دیر ہو جاتی ہے. تو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ ذرا جلدی آ جایا کریں. آپ یہاں بیٹھیں گے، آپ کو کوئی گناہ نہیں ہوگا، آپ خیر کی بات سنیں گے، قرآن کی بات سنیں گے، حدیث کی بات سنیں گے. 1000 دفعہ آپ نے سن بھی لی ہو تو ایک دفعہ اور بھی سنیں گے. لیکن یہ ہے کہ مسجد میں بیٹھیں گے، نماز کے انتظار میں بیٹھیں گے تو اللہ رب العزت ہمیں اجر و ثواب دیں گے. لہذا اس کا اہتمام کرو. میں کہتا ہوں نا، قرآن میں اللہ رب العزت نے 350 دفعہ سے زیادہ اقیم الصلاۃ کہا ہے. اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ کا معنی کیا ہے؟ نماز قائم کرو. نماز پڑھو نہیں، نماز قائم کرو. اور نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نماز کا اہتمام کرو. اور اہتمام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ وقت سے پہلے آ جاؤ، مسجد میں بیٹھ جاؤ. یہ اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے کہ ایسا نہیں کہ جب میں فارغ ہو جاؤں گا تو پھر میں مسجد جاؤں گا. لہذا اہتمام کیا کریں، ذرا جلدی آنے کی کوشش کیا کریں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.